بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. نہ ایکسکیوز ہے نہ کسی کی وکالت ہے. اس سے زیادہ بھیانک جو چہرہ ہے ہمارا، میں پورنوگرافی جو ہے نا کرتا بھی ہوں، کرواتا بھی ہوں. ننگ دیکھنے دکھانے دونوں کا شوق ہے مجھے. جو خود ننگا ہو جائے اسے کسی کے ننگے ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی بڑے شوق سے، شب برات کی رات میں گھر جا رہا تھا تو رات کے 3 بجے مال ٹاؤن میں مسجد کے باہر ہی گٹر تھا اور اس میں انسان گھسے ہوئے تھے. میں نے رک کے پوچھا کہ شاید کوئی بچہ گر، کوئی حادثہ ہو گیا رات کے اس وقت. پتہ چلا نہیں، گٹر بند ہے، کھول رہے ہیں. کیا یہ بھی پاکستان کے آئین میں یا مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ صرف شاہد مسیح، تارا مسیح، صادق مسیح ہی گٹر کھولیں گے؟ ڈاکٹر جاوید نہیں کھول سکتا، اسلم یا زاہد یا محمد حاجی عبداللہ نہیں کھول سکتا. گٹر ہمارے ہیں. لیکن یہ فلسفی میں بات کرنی، ناول میں بات کرنی، شعر و شاعری میں بات کرنی، اپنے افسانچے میں بات کرنی تو بڑی خوبصورت ہے. لیکن ان لوگوں کو سچی مچی گلے لگانا، اس گٹر میں اترنے کو میں ابھی بھی تیار نہیں ہوں، اور نہ ان کو گٹر سے نکالنے کے لیے. دوسری قوموں نے ایسے نظام بنا لیے ہیں کہ یہ لوگ بیمار نہ ہوں یا اندر نہ اتریں. مشینیں ایسی بنا لی ہیں، اور اگر یہ اترتے ہیں تو ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور یہ ان کا پیمنٹس اس حساب سے ہیں. ان کا پھر صحت کا خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں، آکوپیشنل ہیزرڈز کا یہ شکار نہ ہو. انشورنسز ہیں، سارا کچھ ہے. ہم میں سے کتنوں کو قدر ہے؟ یہی غلام عباس نے افسانہ لکھا تھا کہ طوائفوں کو شہر سے نکال دیتے ہو، وہ جہاں جنگل میں جاتی ہیں وہاں پھر شہر آباد ہوتا ہے، شہر ان کے گرد آباد ہوتا ہے. تم میں سے بہت سے گندے مرد جو ادروائز شاید اپنی بہو بیٹیوں بہنوں کو پکڑنے شراب کے نشے میں یا اقتدار کے نشے میں، وہ ان پبلک ٹوائلٹس میں جا کے موت آتے ہیں. ان کی ہوس پوری ہو جاتی ہے، شاید ان کو روٹی مل جاتی ہے، اور ان کی دعاؤں کے صدقے پھر شاید تمہارے شہر میں کچھ درندے جو ہیں ان سے تمہاری اپنی اور ان کی اپنی بہو بیٹیاں بچ جاتی ہیں. یہ غلام عباس نے لکھا ہوا ہے. انڈیا کی ایک مووی ہے اس پہ، منڈی، بڑی پیاری مووی، کسی نے دیکھنا، نصیر الدین شاہ کی، شبانہ اعظمی کی. لیکن یہ وہ بھیانک چہرہ ہے، یہ وہ آئینہ ہے جس کو دیکھنا بہت مشکل ہے. اس کے باوجود میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، لیکن یہ بھی سوچا جائے کہ ہم جنہیں چوڑے کہہ رہے ہیں. میں ایک مشہور کھلاڑی کو جانتا ہوں جو مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کے تو بچوں کے ساتھ شادی کرنے پہ کوئی نہیں تیار. کیا یہی اسلام تھا؟ اصل اسلام یہی تھا. تو